الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ہم کسی کی تعریف
اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ محترم سامعین حضرات، آج جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے بے حیائی۔ بے حیائی ہمارے معاشرے میں دیمن کی طرح پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طرح بے حیائی کا جو کلچر عام کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے۔ اور 2 دن بعد جس طرح غیر اسلامی ملکوں میں بے حیائی کا تہوار منایا جائے گا، اس سے یہ سبق ملے گا اس معاشرے کو کہ اس معاشرے کی رہنے والی عورتیں، اسلامی معاشرے میں پلنے والے نوجوان، یہ بھی اس بے حیائی کا حصہ ہیں جس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے، بے حیائی کا دن۔ اور بے حیائی کا کتنا بڑا نقصان اور کتنی بڑی یہ نحوست ہے، آج اس کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بے حیائی سے کوسوں دور فرمائے۔ اور سب سے پہلے مالکی ارض و سما نے دنیا کا نظام چلانے کے بعد، اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ایک حکم دیا تھا، کہا اس آدم کو سجدہ کرو، اس کو میں نے بنایا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، اس وقت کے دشمن نے، اس وقت سے اس نے دشمنی کو پال رکھا ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بے حیا لوگوں میں شامل ہو گیا، راندہ ہوا مردود بنا۔ بے حیائی کو پھیلانے والا، بے حیائی کا فروغ کرنے والا، یہ شیطان کا چیلا، شیطان کا ایلچی، کیونکہ یہ شیطان کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے۔ یہ شیطان کا ایجنڈا تھا کہ بے حیائی مسلم معاشرے میں عام ہو جائے، اور یہ دیا ہوا شیطان کا ہتھیار جو موبائل کی صورت میں ہے، ہر جیب میں موجود ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اور کسی دانشور نے کہا جب ایک دوشیزہ جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، جس کا ابھی دل و دماغ صاف ہے، اس کے ہاتھ میں جب موبائل کے شیطانی ہتھیار دے دیا جاتا ہے تو پھر چار دیواری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کے چوک پہ آ چکی ہے۔ اس شیطان نے کہا مجھے مہلت دیجیے، اور اس نے یہ بول بولے جو قرآن مجید کی سورہ الصاد میں آج بھی موجود ہیں، اعلیٰ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، مجھے مہلت دیجیے، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں۔ اور آج یہ شیطان، یہ راندہ ہوا مردود ہمیں ہر طرف سے برگلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے بے شمار جال پھیلائے پھنسانے کے لیے، اور اس میں ایک جال بے حیائی کا جال تھا۔ آج ہی میں میری مسجد کے نمازی بزرگ
حاجی موسیٰ صاحب نے بڑی پیاری بات کہا، کسی انگریز نے مسلمان ہونے کے بعد، داڑھی رکھنے کے بعد اپنی تقریر میں یہ اعلان کیا کہ میں مسلم معاشرے میں آیا تو میں نے شادی دیکھی، عورتوں کو ناچتے دیکھا، ڈھول تاشے کے سامنے کھیلتے دیکھا، بے حیائی کو سرعام بازاروں میں دیکھا، یہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ بزرگ بڑی ہی پیاری بات کہنے لگے اپنے بیٹے کو کہ ہمیں اپنے گرے بانوں میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد کس قدر بے حیائی کا سیلاب امٹ رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا بخار ہر ایک کو چھاؤ، بے حیائی فحاشی اس قدر عام ہو چکی ہے بے پردگی کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے بے حیائی کا بخار ہر گھر میں آ چکا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس بے حیائی کو عربی زبان میں الفحش کہا جاتا ہے۔ الفحش نامعقول کام، جس کو دیکھ کر دوسرا سمجھے کہ یار یہ عیب والا کام ہے، خرابی والا کام ہے، یہ نہ کرنا، اس کے نزدیک نہ جانا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا لوگ کیا کہیں گے، یہ گناہ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آپ کی پاکٹ آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر چلا رہے ہیں، بے حیائی کو دیکھ کر آگے پھیلا رہے، شیئر کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، آپ بے حیائی کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور اس بے حیائی کو اللہ خالق و مالک نے اپنے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ تیرے مالک نے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، حرام قرار دیا ہے، یہ حرام ہے بے حیائی، یہ فحش کے کام حرام ہیں، اور جو بے حیائی کرتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، وہ حرام کا مرتکب ہے، وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو۔ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ خالق و مالک نے دوسرے مقام پر پھر فرمایا، لوگو یہ سورہ اعراف کی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر کیے جانے والے گناہ ہوں یا عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیے جانے والے گناہ ہوں، ان سب کو چھوڑ دو، گناہ کو گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں داخل ہوئے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان عن زینب بنت جحش اس حدیث کی راویہ ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ فزع، آپ گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، توجہ میری طرف، اتنی گھبراہٹ آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہنے لگے یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھو، کثرت سے کہو، ویل للعرب، ویل للعرب، وہ عرب میں ویل اور ہلاکت اور اس طرح چنگاری آ چکی ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا جو دیوار کا حلقہ ہے وہ اتنا سا رہ گیا ہے، وہ دیوار کھلنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زینب بنت جحش کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول جب وہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، الہذا وفیہا صالحون، اس میں تو نیک لوگ بھی سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفینا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، رب کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے، جب خباثت عام ہو جاتی ہے، بے حیائی کی،
فحاشی عام ہو جاتی ہے، اور اس خباثت سے اس کو منع نہیں کرتے، لوگوں کو خبیث کاموں سے لوگوں کو روکتے نہیں۔ باپ بیٹے کو نہیں روکتا، مقرر اپنی تقریر میں اپنے سامعین کو نہیں ڈانٹتا، اور استاد اپنے شاگردوں کو نہیں سمجھاتا، والدین اپنی اولاد کو اس برائی بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتے، پھر اس وقت نیک ہوں یا بد نیک ہوں سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے عذاب میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھ لو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے۔ تباہی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس بے حیائی نے جب سے ہمارے معاشرے میں ڈیرا ڈالا ہے، باپ بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، خاوند بیوی کا قاتل ہے، بیوی خاوند کی قاتل ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، بہن بھائی کو مروا رہی ہے اپنے ہی آشنا سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ برائی اور بے حیائی کی نحوست ہے، بے حیائی اور برائی کا یہ انجام ہے۔ سورہ النور میں پڑھ کر دیکھیے جو میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ویعلم وانتم لا تعلمون۔ اے نوجوان، اے بڑے بزرگ، اے جماعتی، اے مقتدیوں، معاشرے کے لوگوں، میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ رب العالمین نے کہا جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، لو بیٹا موبائل ہے، موج کر، کوئی نظر نہیں بیٹے پر، کیا کر رہا ہے، کس سے اس کے رابطے ہیں، بیٹی موبائل چاہیے، پیسے چاہیے۔ یہ کل کی بات جو راول پنڈی کا واقعہ، اور وہ ہاسپٹل میں مر جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ تھا، اس بے حیائی کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو فحاشی اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں، گندے سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی اور برائی پر آمادہ کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو ان کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہے، دنیا کی زندگی میں کیسا تھا؟ دکھ سے کہوں برا نہ ماننا، جس کی بیٹی دنیا سے اس طرح اس کا منہ کالا کر کے چلی جاتی ہے نا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ عذاب ہے رسوائی کا، بے پردگی کا۔ اب یہ باپ اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو، اس کی بیٹی نامحرم سے ملاقات کرتی ہے خلوت میں، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک دے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا میں عذاب، اس کو رسوائی مل رہی ہے۔ بھائی لوگوں کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہم عذاب فی الدنیا، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ آج تو کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہو کو پھول پیش کر رہا ہے۔ رات تیرے گھر میں بھی تو بہن تھی، بیٹی تھی، بہو تھی، اس چیز کا فکر نہیں تھا، اس چیز کا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ قرض اتروانا پڑے گا۔ اگر بیٹی نے نہ اتارا تو نواسی اتارے گی، اگر بہو نے نہ اتارا تو پوتی اتارے گی۔ لہم عذاب فی الدنیا، اللہ فرماتی یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ رسوائی والا عذاب ہے، اور آخرت میں تو اس سے بڑا عذاب ہے جو رسوا کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہے جو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کرتوت کر رہے ہو، اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے،
اللہ تو دیکھے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے گا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیری زندگی کی کتاب میں اگر بے حیائی ہے، تیری زندگی کی کتاب میں اگر یہ بے حیائی نوٹ ہے تو سن، تو شیاطین کا چیلا ہے، تو شیاطین کے کہنے پہ چلنے والا ہے، اور شیاطین الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقیر بنا رہا ہے۔ اللہ پھر بھی تمہیں وعدے دیتے ہیں، واللہ یعدکم مغفرہ، میں تمہیں عہد دیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، تجھے معاف کروں گا۔ اور کیا تھا جناب آدم کو اس شیطان نے جو اصلی اور اپنی دشمن ہے اس نے برگلایا۔ اب فطرت پہ آئے حضرت آدم، کہا فطرت اسلام ہے، اور اسلام میں حیا ہے، اور حیا بہت بڑی چیز ہے۔ اب میں لباس پہنتا ہوں، ابھی وہ شجر کے پتے لیے اور اپنے اس کو لباس پہنا کر اپنے جسم پہ پہننے لگے، اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ ندامت ہونے لگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا ہوا؟ برائی ہو جاتی ہے، بے حیائی میں بے حیائی کسی سے ہو گئی ہے، نوجوان تھا غلطی ہو گئی ہے، آج ہی توبہ کر لے، عزم کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خسارے سے بچ جائے گا، گھاٹے سے بچ جائے گا، بے حیائی کی نحوست سے بچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو اور ان وعدوں کو جو اللہ رب العزت نے کیے ہیں ہم سے، اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں توبہ طائب ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں جب بے حیائی آتی ہے، بے حیائی کے جب منظر عام ہوتے ہیں، بے حیائی بالعموم دکھانے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی سے خوبصورتی نکل جاتی ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ بے حیائی، برائی، فحاشی اور عریانی انسان کی صورت کو بھی بدنما اور بدصورت بنا دیتی ہے، اور انسان کی زندگی کو بھی اس طرح دکھ اور اس طرح پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانُهُ، زندگی میں اگر تم حیا کو اپنا لو گے تمہیں شان ملے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں خوبصورتی ملے گی، تمہیں خوشحالی ملے گی۔ اور اسی طرح ما كان الفحش في شيء الا شانه، اگر تم فحش کام کرو گے، فحش سٹیٹس لگاؤ گے، فحش سٹیٹس کو لائک اور کمنٹ کرو گے، فحش باتوں کو آگے پھیلاؤ گے، تمہاری زندگی بدصورت بن جائے گی۔ بدصورت بے حیائی بناتی ہے، اور حیا انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان صحیح ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی نافرمانی کی اس بے حیا میں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اس بے حیا میں، اور اللہ پر بہتان باندھا اس بے حیا میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر، اللہ رب العزت وہ ہیں کہ وہ تمہیں حکم نہیں دیتے بالفحشاء کہ تم فحاشی کرو، تم دندناتے پھرو، تم بازاروں میں دوسروں کی بچیوں پہ نظر رکھتے پھرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو خلوت میں ملتے پھرو، اللہ رب العزت پہ یہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دیتے، یہ تم بہتان باندھتے ہو۔ اور حضرات، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بلکہ اللہ رب العزت نے تو تمہیں حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نوجوان، اے مسلمان، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی کے امڑتے سلاموں سے محفوظ کرنا ہے۔ یغضوا
من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر کرو، وہ بستر میں لیٹ کر کرو، وہ تنہائی میں بیٹھ کر کرو، وہ کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ اللہ ہے جو خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے تیرے کرتوت کو۔ اے مومنہ، کالج میں جانے والی ایمان والیوں، یونیورسٹی میں رہنے والی ایمان والیوں، اے سکول پڑھنے والی ایمانداروں کی بیٹیوں، غیرت مند نوجوانوں کی بیٹیوں بہنوں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ایمان والیوں کو جو گھر سے دور ہاسٹل میں رہتی ہیں، پڑھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتی ہیں، اپنی ہی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، اپنے لباس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اپنا جسم کسی کو نہ دکھانا، اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھنا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اپنے ماں باپ کا سر بلند کرنا، کیونکہ اگر یہ داغ بے حیائی والا لگ جائے تو ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ یہ سورہ المؤمنات ہے، جب سے ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا اس وقت سے قتل و غارت بے حیائی عام ہو گئی۔ سورہ النور کا جا کر مطالعہ کرے ہر بھائی بہن۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تم 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا تم مجھے ضمانت دو اس بات کی، استقو، جب بھی تیری زبان سے بات نکلے سچی نکلے، سچی بات کر، حق سچ کی بات کر، کھری بات کر، 2 نمبری والی بات نہ کرنا۔ تم مجھے اس بات کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بات میں جنت کی ضمانت، جنت کتنی آسان ہو جائے گی، اور ضمانت دینے والے، گارنٹی دینے والے جناب محمد رسول اللہ، جن کی زبان سے آج تک جھوٹ نکلا نہیں، جھوٹ سوچا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول دوسرا فرماتے ہیں وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدُوا، اگر تم وعدہ کرتے ہو کسی سے، عہد کرتے ہو کسی سے، تو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے وعدے کو پورا کرو، وعدے کی تکمیل کرو۔ اگر تم اس بات کی ضمانت دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسری بات، تمہارے پاس کوئی امانت رکھ جائے، امانت میں خیانت نہ کرنا، تم اس بات کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ ہم اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی عزت آبرو کا خیال کریں گے، حیا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تم اس بات کی گارنٹی مجھے دو، میں محمد رسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ نے پھر فرمایا تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم وَغْضُوا أَبْصَارَكُمْ، کہ چوک میں بیٹھو، بازار میں جاؤ، گھر میں ہو، وَغْضُوا، اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھنا، غیر محرم کی طرف نظر نہ کرنا۔ تم ضمانت مجھے دو، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آنکھوں کو چھپا کر رکھنا، آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا اور آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا کس قدر عزت کا باعث بنتا ہے اور جنت کی ضمانت کا ذریعہ بنتا ہے۔ چھٹی بات اللہ کے رسول نے فرمایا تم عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہو، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ حیا آنکھ سے ہے اور زبان سے بے حیائی کا بول بولنا۔ اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو گے میں محمد رسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ الحیاء من الایمان،
حیا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملی رہتی ہیں۔ جب ایک چلی جائے نا، حیا چلا جائے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اور ایمان چلا جائے تو بندہ حیا سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بے حیا انسان ایمان سے فارغ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیائی بندہ بے حیائی پہ آ جائے تو پھر فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو بے حیائی پہ آ ہی گیا ہے فاصنع ما شئت، پھر اب تیرا جو دل چاہے کہہ دے، جو تیرا دل چاہے دیکھ لے، کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر کہے گا کہ انسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس، ان انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا۔ اب تو یہ شیئر کرتا ہے نا، لائک کرتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، برے اسٹیٹس گندی باتیں پھیلاتا ہے، یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے آگے کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اس دن کا فکر کر جس دن یہ کہے گا انسان یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش میں نے دنیا میں رہ کر ان ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے، اس زبان سے بے حیائی کو فروغ کیا ہے، ہائے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ یہ کہے گا انسان یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن مجید پر رہا تو کوئی قصہ نہیں ہے، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے بے حیائی اور برائی پہ لگا، جس نے میرے ہاتھ میں گفٹ پھول تھما دیے، جس نے میرے ہاتھ میں بے حیائی کا آلہ دے دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ انسان، حضرت انسان اس وقت رو رو کے کہے گا یا لیتنی اطعت اللہ و اطعت الرسول، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آتا تھا۔ میں نے تقریریں سنی، میں نے واعظ سنے، میں نے نصیحتیں سنی، مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا، ہائے کاش میں کسی کی مان کے آ جاتا۔ یہ اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شرک نہ کرتا، اس کے رسول کی باتوں کو مان لیتا۔ حضرات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ بے حیائی کرنے والا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو غیر معقول اور غیر شرعی ہے، غیر شرعی حرکت باپ کو نظر آ جائے، بھائی کو نظر آ جائے، فوری اس کا احتساب کرے، اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اگر وہ استاد ہے تب شاگرد کو روکے، امام اپنے مقتدیوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو، اور مبلغ اپنی تبلیغ میں اس چیز کا گلا دبا کر رکھ دے کہ بے حیائی کو فروغ نہیں دینا، حیا کا کلچر عام کرو، حیا کو عام کرو۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، مسواک کرنا، حیا، خوشبو، نکاح، یہ نبیوں کی سنت ہے، نکاح کو عام کیجئے، زنا کو ختم کیجئے، بیٹے جمع ہیں ان کی شادی کیجئے، بیٹیاں جمع ہیں ان کی شادی کیجئے۔ حضرات رسول کائنات نے فرمایا بڑے ہی دکھ سے کہہ رہا ہوں، ثلاثۃ لا ترى، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین بدبخت بد نصیب ہیں جن پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا يدخل الجنۃ ابدا، لا يدخلون الجنۃ ابدا، جنت میں یہ تین بدبخت کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ شرابی، شراب نہ چھوڑنے والا، والدین کا نافرمان، اور الدیوس، کہ بیٹا لگا بے حیائی کا کرنے دو، نہ بیٹی کو روکنا، نہ بیٹے کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو۔ اس کو عربی زبان میں الدیوس کہا جاتا ہے، اور نواب صدیق الحسن نے یہ جسارت کی اور جرأت کی، کہا اگر کسی نے دیوس دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ بیٹے نے، شاگرد نے سوال کیا تھا، کہا صرف پڑھا لکھا بتا دوں، کتابی شکل میں دکھاؤں یا تجھے جہل میں دکھاؤں؟ کہا جہل میں دیکھنا، کہا مجھے دیکھ لو۔ اللہ یاذ باللہ، آپ استاد، آپ بڑے بڑے، کہا نہیں، انشاءاللہ آئے گا بے پردگی کے نقصانات میں یہ جمعہ، کہا دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، ایک چوک میں آ جانا ہے، میں انشاءاللہ یہ بات بتاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو، ہماری عزتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ حیا کا لباس اڑا دے، حیا کی زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ